بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کے حسن اور اس کی خوبصورتی پر سب ہی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جس کا نام گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان کی دل میں انتقام کی آگ تھی اور وہ جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک دروازے کے آگے بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر لے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ کہ مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کی تمام چیزوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اب اس کو جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچاننے نہ لگے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اسی طرح جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں اور خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کرنے لگیں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولت ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ ایسا ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھائیں تو آپ کو ابدی زندگی حاصل ہوگی، تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد وہ دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کی منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کو ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔
تو دوستوں کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔